مسئلہ نمبر 5، نماز کے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے کوما اور ایک ہے جلسہ۔ کوما یہ ہے کہ رکوع میں جانے کے بعد جب رکوع سے سیدھا اٹھتے ہیں اس کو کوما کہتے ہیں، اور جلسہ یہ ہے کہ پہلے سجدے میں جانے کے بعد جب سیدھا بیٹھ جاتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اور یہ کوما اور جلسہ یہ دونوں واجب ہے۔ اگر کسی سے نماز کے دوران کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اس صورت میں وہ نماز دوبارہ لوٹانی پڑتی ہے، اس نماز کو دوبارہ دہرانا پڑتا ہے۔ لہذا یہ کوما اور جلسہ یہ دونوں واجب ہے۔ آج کل اکثر لوگ جو بوڑھے حضرات ہیں ان کو تو شریعت نے گنجائش دی ہے کہ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے یا جن کو کمر میں تکلیف ہے یا جو بیمار ہے ان کو تو گنجائش ہے، لیکن جو بالکل آج کل نوجوان نسل ہے، تندرست ہے، بالکل مضبوط ہے، ہٹے کٹے ہے، وہ بھی صرف رکوع میں جانے کے بعد صرف تھوڑا سا ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل سیدھا نہیں ہوتے اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہلے سجدے میں جانے کے بعد صرف تھوڑا سا یہ اٹھ کر دوبارہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور یہ دونوں جو واجب ہے ان واجب کو یہ مکمل نہیں کرتے اور ان سے یہ واجب چھوٹ جاتا ہے، اور ان کو مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے ان پر سجدہ سہو چکے واجب ہو جاتا ہے، لیکن ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ بغیر سجدہ سہو کے نماز مکمل کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کی نماز وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک مسئلہ بہت اہم مسائل، نماز کے مسائل میں سے بہت اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں۔ کوما اور جلسہ یہ دونوں واجب ہے، ان کو اچھی طرح ادا کرے۔ اگر کسی شخص نے ان کو ادا نہیں کیا تو گویا کہ واجب چھوٹ گیا، اور واجب چھوٹنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہو گیا، اور سجدہ سہو کرنا آخر میں لازمی ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 6، نماز کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مدرک، ایک ہوتا ہے لاحق اور ایک ہوتا ہے مسبوق۔ لاحق تو وہ شخص ہے جو شروع سے ہی امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے۔ مدرک وہ شخص ہے جو امام کے ساتھ نماز میں شریک تو ہو جائے لیکن بعض اعذار کی وجہ سے اس کی 1-2 رکعتیں نکل جائیں۔ تیسرا شخص ہے مسبوق۔ مسبوق وہ ہے کہ جو ابتدا سے شروع سے امام کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو بلکہ 1-2 رکعتیں اس سے چھوٹ جائے اور اس کے بعد وہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے۔ تو آج کا مسئلہ بھی مسبوق کے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز میں کوئی شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ مجھ سے 1-2 رکعتیں نکل چکی ہے تو یہ شخص مسبوق ہوا۔ پھر ہوا یہ کہ اس نماز میں امام سے کوئی غلطی ہو گئی یا اس سے کوئی واجب چھوٹ گیا اور امام پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، تو امام آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اب جب امام آخر میں سجدہ سہو کرے گا اور امام سلام پھیرے گا تو کیا یہ مسبوق شخص بھی سلام پھیرے گا یا نہیں؟ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اکثر لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا اگر امام پر سجدہ سہو لازم ہو جائے اور وہ سلام پھیرے تو مسبوق سلام پھیرے گا یا نہیں؟ اس کی اولین 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ امام نے اگر اس مسبوق نے اگر سلام پھیر دیا امام کے ساتھ تو یہ اس نے جان بوجھ کر سلام پھیرا ہے یا بھول کر سلام پھیرا ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر سلام پھیرا ہے یعنی اس کو معلوم بھی تھا کہ میری 1-2 رکعتیں نکل چکی ہے پھر بھی اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو گئی، یہ نماز دوبارہ لوٹائے گا۔ یہ تو وہ صورت ہے کہ اس نے جان بوجھ کر معلوم ہونے کے باوجود امام کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو معلوم نہیں تھا، وہ بھول گیا تھا، بھول کر اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ تو یہاں پر بھی 2 صورتیں ہیں۔
پہلی صورت یہ ہے کہ امام کے سلام کے ساتھ ہی اس نے سلام پھیر دیا، یعنی امام کے السلام میم کے ساتھ ہی اس کے بھی یہی الفاظ تھے، یا یہ کہ امام نے پہلے سلام پھیر دیا بعد میں اس نے سلام پھیر دیا۔ تو پہلی صورت جس میں امام کے جو الفاظ تھے اس کے بھی وہی الفاظ تھے، اس نے سلام پھیر دیا، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری صورت کہ پہلے امام نے سلام پھیر دیا بعد میں اس نے سلام پھیر دیا، تو اس صورت میں بھی اس پر اس کی نماز فاسد ہو گئی ہے، یہ نماز کو دوبارہ لوٹائے گا۔ لیکن چونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ امام پہلے سلام پھیرتا ہے بعد میں دوسرے مقتدی سلام پھیرتے ہیں، تو اس دوسری صورت جو صحیح ہونے کی تھی، جس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہونا تھا، نماز فاسد نہیں ہونی تھی، اس میں بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ پہلے امام سلام پھیرتا ہے بعد میں مقتدی سلام پھیرتا ہے، تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسبوق شخص جس کی ایک دو رکعت نکل جائے، اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے اور امام پر سجدہ سہو واجب ہو جائے تو امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، بلکہ امام جب سلام پھیرے تو آپ سلام نہ پھیرے، جب امام سجدے میں جائے سجدہ سہو کے لیے تو آپ بھی امام کے ساتھ چلے جائے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی چھٹی ہوئی رکعتوں کو مکمل کر لیں۔ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔